بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں اسلام کے سب سے متنازع کردار یزید بن معاویہ کی پیدائش 30 جولائی 645 عیسوی کو ڈنو کلیب کے قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون میسون بنت باسل کلبیہ کے بدن سے ہوئی۔ اس کی ماں میسون نے اپنے شوہر کی اجازت سے اپنے نومولود بچے یزید کی پرورش کے لیے اسے اپنے آبائی قبیلے میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ یزید کا بچپن اور ابتدائی تربیت اسی قبیلے میں شام کے صحرائی علاقے کے ماحول میں ہوئی، کیونکہ یہ قبیلہ ابھی اسلام میں نیا داخل ہوا تھا اور اس سے قبل بڑی حد تک عیسائیت کا پیروکار تھا۔ اس لیے ان کے رہن سہن اور سماجی ڈھانچے میں اب بھی عیسائی رسوم رواج اور طریقوں کا گہرا اثر موجود تھا۔ مدینہ اور دمشق کے اسلامی مراکز اور علمی ماحول کے برعکس اس صحرائی اور قدیم اسلامی ماحول میں پرورش پانے کے باعث یزید کی شخصیت پر ان تمام اثرات کا ظاہر ہونا فطری امر تھا۔ اس کی شخصیت کے دو پہلو جو بعد میں تاریخ کا حصہ بنے واضح طور پر سامنے آئے۔ وہ خون لب و دنیاوی مشاغل میں حد سے زیادہ دلچسپی رکھتا تھا۔ بندروں کو پالنا، انہیں قیمتی لباس پہنانا اور ان سے کھیلنا، شراب نوشی کی محافل سجانا اور شطرنج جیسے کھیل اس کی روزمرہ کی سرگرمیوں کے وہ پہلو تھے جو مسلمانوں کی قیادت کے لیے ناقابل تصور سمجھے جاتے تھے۔ اسلامی تاریخ میں موروثی بادشاہت کے قیام کی شدید مخالفت کے باوجود یزید 60 ہجری میں اپنے والد کے بعد تخت پر قابض ہوا۔ اقتدار اور طاقت ملتے ہی یزید نے اپنا پہلا اور سب سے اہم شاہی فرمان مدینہ منورہ میں موجود اپنے گورنر ولید بن عتبہ کو بھیجا۔ اس میں سختی سے حکم دیا گیا کہ مدینہ میں موجود 4 اہم شخصیات سے ہر صورت میں بیعت لی جائے اور اس معاملے میں کسی قسم کی نرمی تاخیر رعایت ہرگز نہ برتی جائے۔ وہ 4 شخصیات عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر اور سب سے بڑھ کر نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تھیں۔ یزید کا یہ پہلا حکم دراصل اسلام کے ایک انتہائی دردناک واقعے کا پیش لفظ ثابت ہوا جس نے امت مسلمہ کو ایک ایسے بحران میں مبتلا کر دیا جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ یزید نے مدینہ کے گورنر کو دوسرا خط لکھا تو گورنر امام حسین کے پاس حاضر ہوئے اور بتایا کہ یزید نے مجھ سے اب سے جبرانہ بیعت لینے کا حکم دیا ہے۔ جب امام حسین نے دیکھا کہ مدینہ میں قتل و غارت اور فساد برپا ہو سکتا ہے تو اپنے ہجرت شروع کر دی۔ اپنے خاندان اور کچھ صحابہ کے ساتھ پہلے مکہ گئے اور پھر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن 18,000 کوفیوں نے حضرت امام حسین کی بیعت توڑ دی اور پھر واقعہ کربلا پیش آیا۔ کربلا کا دلخراش واقعہ یزید کا سب سے بڑا اور بدنام زمانہ کام سمجھا جاتا ہے۔ یزید نے عبیداللہ ابن زیاد کو کوفہ میں تعینات کیا اور حکم دیا کہ کربلا میں حضرت امام حسین سے بیعت لی جائے بصورت دیگر جنگ کی جائے۔ عبیداللہ کے حکم سے شمر اور عمر بن سعد نے لشکر کشی کی اور نواسہ رسول اور ان کے 72 جانصاروں کو 3 دن تک پیاسا رکھ کر شہید کر دیا۔ تاریخ کربلا اتنی دردناک ہے کہ کئی مورخین نے اسے لکھتے لکھتے خون کے آنسو بہائے۔ ظلم کی ایسی مثال نہیں ملتی۔ بچے، بوڑھے، جوان، یہاں تک کہ خواتین بھی قیدی بنائی گئیں، اور یہ خواتین بھی آمنہ تھیں بلکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیاں تھیں۔ یزید کے دربار میں جب حضرت امام حسین کا سر پیش کیا گیا تو اس کی بھی توہین کی گئی۔ پھر کچھ اشعار پڑے گئے کہ بعض مورخین یزید کو فاسق و ظالم قرار دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یزید نے عبیداللہ ابن زیاد، شمر اور عمر بن سعد کو اہل بیت کو شہید کرنے کی سزا کیوں نہ دی، اور کربلا کے بعد بھی یہ لوگ کوفہ و بصرہ پر یزید کے نمائندہ حکمران رہے۔ 63 ہجری میں مدینہ کے لوگ یزید کی بیعت توڑ دیتے ہیں تو یزید کی فوج مدینہ پر حملہ کرتی ہے، جس سے واقعہ ہرا پیش آتا ہے جس میں 7,000 سے زائد مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیثوں میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اہل مدینہ کو ڈراتا اور ظلم کرتا ہے اللہ کی لعنت اس پر اور اس کے ساتھ جملہ لعنتیں نازل ہوں۔ یزید کی موت کے حوالے سے 3 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یزید روم نسل کی خوبصورت لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوا لیکن لڑکی نے اسے کبھی حاصل نہ ہونے دیا اور آخرکار اسے قتل کر دیا۔ دوسری روایت کے مطابق 66 ہجری میں یزید شدید بیماری میں مبتلا ہوا، پیاس اور درد سے تڑپتا رہا اور 3 دن بعد فوت ہو گیا۔ تیسری روایت کے مطابق بندر پالنے کے شوق کی وجہ سے یزید کی موت ہوئی جب وہ ایک شکار کے دوران گھوڑے سے گر گیا اور شدید زخمی ہو کر ہلاک ہوا۔ یزید صرف 3 سال 6 ماہ حکومت کرنے کے بعد 14 ربیع الاول 66 ہجری کو شام کے شہر حمص کے علاقے حویرین میں 39 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ آج بھی اس کی قبر دمشق میں عبرت کا نشان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حقیقی محبت اور عقیدت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے تاکہ ہم بھی اپنی جان و مال سب کچھ قربان کرنے والے بن جائیں۔ آمین۔ آپ کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں۔